ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اہم نصیحتیں، اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو صدقہ فرض ہو اس کو علانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے معصوم ہو اس کا اخفا دینا بہتر ہے۔ یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا علانیہ انجام دینا افضلیت رکھتا ہے، اور نوافل کو چھپا کر کرنا اولا ہے، اور مخلوق سے چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس و اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اوصاف حمیدہ خوب نوشونما پاتے ہیں، اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتے ہیں انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنے ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اس کا ہبہ کیا جائے گا، اور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ یعنی وقف کر دیا، اور یہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن اون نے بیان کیا کہ جب آپ نے اس حدیث کا ذکر ابن سرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 پیاری باتیں: دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے، مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، سبحان اللہ، دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، سبحان اللہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، خود کھانا صدقہ ہے، اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے، آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے، تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ ہے، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے، گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے، ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔